اچھا، آج کی جو ہماری صحابیہ ہیں ان کا نام ہے حضرت سلمہ۔ حضرت سلمہ کا چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو لیکچر ہے یہ کافی لمبا تھا، تو اس کو ہم لوگوں نے دو حصوں میں کر دیے۔ پہلا حصہ جو ہوگا ان کی زندگی کا پہلا حصہ ان کے اپنے شوہر کے ساتھ ہے، اور پھر دوسرا حصہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی تو وہ اس کے ساتھ ہے، وہ والا حصہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلمہ کا اپنا نام ہند تھا۔ اچھا، سلمہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کا مطلب ہوتا ہے ماں، اور سلمہ ان کے بیٹے کا نام تھا، تو یہ اپنے بیٹے کے نام سے مشہور تھیں، سلمہ یعنی سلمہ کی ماں، تو سلمہ ان کا بیٹا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، حضرت سلمہ کا اپنا نام ہند تھا، اور ان کا تعلق ایک بڑے خاندان سے تھا۔ ان کے والد ابو امیہ مکہ میں اپنی سخاوت اور عزت اور مرتبے کے لحاظ سے بڑے مشہور انسان تھے، اور وہ ابو جہل کے کزن بھی تھے۔ اور ان کے والد کیا کرتے تھے کہ حج کے لیے جو بھی لوگ مکہ میں آتے ان کی بہت زیادہ خاطر و مدارت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمہ کی شادی اپنے فرسٹ کزن کے ساتھ ہوئی، اور ان کے کزن جو تھے جن سے ان کی شادی ہوئی ان کو لوگ ابو سلمہ کے نام سے مطلب وہ مشہور ہیں اور اسی نام سے پکارا کرتے تھے، یعنی ان کو سلمہ اور ان کے ہسبینڈ کو ابو سلمہ۔ تو خیر میں ان کو ابو سلمہ نہیں کہوں گی کیونکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو، تو ہم ان کو ان کے شوہر کہہ کے میں بات کروں گی زیادہ تر۔ اور یہ جو ان کے شوہر تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ رضائی بھائی کون ہوتا ہے؟ یعنی دودھ شریک بھائی۔ اچھا، سلمہ کے جو شوہر تھے وہ بہت نیک انسان تھے، اسلام کے بالکل شروع کے ابتدائی دور میں وہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کا ان کا جو نمبر تھا، وہ جو شروع کا جو بیچ تھا اس میں ان کا نمبر 11 بنتا ہے، 11واں نمبر۔ اور جو سلمہ تھی ان کا ان کا نمبر بنتا ہے 14، تو یعنی ان کے شوہر ان سے پہلے ایمان لائے تھے۔ ان دونوں نے شادی کے بعد 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ ان لوگوں میں سب سے پہلی فیملی تھی جو کہ حبشہ کی طرف گئی۔ حبشہ کی طرف آپ کو پتہ ہوگا مکہ میں جب مسلمان کنورٹ ہو رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے، تو لوگوں پہ مظالم بہت زیادہ چونکہ بڑھ گئے تھے، تو تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، تو سب سے پہلے جو ہجرت کر کے جانے والے تھے وہ یہ دونوں میاں بیوی تھے۔ جب یہ لوگ وہاں پر تھے تو انہوں نے وہاں پر جب یہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پہ رہنے لگے، تو وہاں پر پھر ان لوگوں نے سنا کہ قریش مکہ ایمان لے آئے ہیں، تو یہ لوگ سن کر بڑے خوش ہوئے، تو یہ لوگ بھی مکہ آ گئے۔ لیکن یہاں پر آ کر ان کو پتہ چلا کہ یہ ایک جھوٹی خبر تھی، تو وہ لوگ دوبارہ حبشہ ہجرت کر گئی، دوبارہ انہوں نے پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تیسری ہجرت ان دونوں کی جو تھی وہ تھی مدینہ کی طرف۔ اچھا، حبشہ کے جتنے بھی واقعات ہم تک پہنچے ہیں یا جتنے بھی واقعات جو ہمیں پتہ چلے وہ ہمیں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تھرو پتہ چلے ہیں، اور ان کا بیٹا بھی حبشہ میں ہی پیدا ہوا۔ پھر آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ نجاشی کے دربار میں جو گفتگو ہوئی تھی مسلمانوں کے ساتھ، جو ان کا ایک آپس میں جو بحث ہوئی تھی مسلمانوں کے بارے میں، وہ ساری کی ساری ہمیں حضرت سلمہ کے تھرو پتہ چلتی ہے۔ اور اس وجہ سے پھر یہ لوگ نجاشی کے جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کے یہ لوگ بڑے مقرب یعنی بڑے قریبی لوگ بن گئے تھے۔ جب انہیں جب ان دونوں میاں بیوی کو معلوم ہوا کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی مکہ آ کر آپ کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ حبشہ سے ڈائریکٹ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور انہوں نے سوچا کہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور باقی صحابہ کے ساتھ مل کر ہم لوگ بھی ہجرت کریں گے۔ تو یہ لوگ وہاں سے حبشہ سے مکہ آ گئے۔ مکہ آنے کے بعد یہ لوگ ابو طالب کے گھر پر رکے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور جب یہ لوگ ہجرت کے لیے اپنا سامان وغیرہ اکٹھا کر کے نکلے ہی تھے، تو حضرت سلمہ کا قبیلہ آ گیا اور کہا کہ تم ہمارے قبیلے سے ہو،
اس لیے تم اور تمہارا بچہ یہیں پر رہیں گے اور تمہارا شوہر بے شک چلا جائے۔ اس پر انہوں نے بچے اور ام سلمہ کو ان کے شوہر سے دور کیا اور ان کو اکیلے مدینہ روانہ کر دیا۔ اب دونوں میاں بیوی الگ ہو گئے۔ وہ بہت زیادہ روتی رہی، چلاتی رہی، مگر کسی نے ان کی نہ سنی۔ اب باقی خاندان والوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ام سلمہ تو ہمارے خاندان سے ہیں اور تو یہ تو یہیں پر رہیں گی، اور بچہ تو چونکہ باپ کے خاندان سے ہے تو اس کو باپ کو دے دو۔ اب ایک اور نیا جھگڑا یہاں سے شروع ہو گیا۔ اب جو سلمہ تھے وہ چھوٹے سے اس وقت بیبی تھے اور ماں کا دودھ بھی پیتے تھے، تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے کیا کیا، بچے کو ماں سے چھین رہے تھے اور سلمہ رو رہے تھے، اور ان لوگوں نے بچے کو اس زور سے چھینا اور کھینچا کہ ان کا شولڈر اتر گیا اور ان کی شولڈر کی ہڈی ڈسلوکیٹ ہو گئی۔ اس چیز نے ام سلمہ کو بالکل توڑ کر رکھ دیا، کیونکہ ان کا بچہ ان سے چھن گیا، ان کا شوہر ان سے چھن گیا اور بچے کو انہوں نے دکھا بھی دیا۔ اب وہ روزانہ کعبہ کے آگے جا کر روتی اور جا کے اپنی سارا غم اللہ کو بتاتی کہ اے اللہ، انہوں نے مجھ پر کتنے ظلم کیے، اور وہ اپنے شوہر کی اور اپنے بچے کی جدائی کی ساری داستان ڈالتی اور ان ظالموں کو بددعائیں دیتی۔ اس طرح کرتا کرتے کافی دن گزر گئے۔ ایک دن ان کے خاندان میں سے ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو اس طرح سے آہوزاری کر رہی ہیں کعبہ کے آگے بیٹھ کر، اور وہ رو رہی ہیں، تو ان کو بہت افسوس ہوا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جا کر ان کا بچہ لا کر ان کو واپس دے دیا۔ مگر اب ان کو صرف اپنا بچہ ہی نہیں، شوہر بھی چاہیے تھا، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے خاندان والوں نے قبیلے سے کہا کہ تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، ان کو جانے دو۔ تو اس طرح سے ان کو جانے دو اپنے شوہر کے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ چلی جائیں۔ انہوں نے کیا کیا، جلدی جلدی اپنا سامان پیک کیا اور بغیر کسی کو کہے سنے انہوں نے خود ہی اپنی سواری کا انتظام کیا، ایک اونٹ کا، اور اپنے بیٹے کو اپنا سامان اونٹ پہ رکھا اور اپنے بیٹے کو، جو چھوٹا سا بیبی تھا، اس کو اپنی کمر پہ باندھا اور اکیلی ہی اونٹ پر سوار ہو کر چل پڑی مدینہ کی طرف۔ حالانکہ اس زمانے میں اکیلے سفر کرنا بہت زیادہ خطرناک تھا۔ ابھی وہ مکہ سے کچھ میل دور ہی گئی ہوں گی، یعنی وہاں پر جہاں پہ مسجد عائشہ ہے۔ جو لوگ عمرے پہ گئے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ مسجد عائشہ جا کے پھر دوبارہ عمرے کے لیے نیت باندھی جاتی ہے۔ تو کچھ دور ہی گئی ہوں گی اس مقام پہ، تو ان کو وہاں پر ایک شخص عثمان ابن طلحہ جو کہ سفر سے واپس آ رہے تھے، اور وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر انتہائی قابل احترام اور عزت دار انسان تھے، وہ ان کو مل گئے۔ انہوں نے جب ان کو دیکھا کہ ایک اکیلی عورت جا رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ام سلمہ آپ کہاں پر جا رہی ہے اکیلی؟ تو وہ بولی کہ میں اپنے شوہر کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ کے ساتھ مدینہ میں جا کر رہنا چاہتی ہوں۔ تو وہ بولے کہ آپ کو اکیلے نہیں میں جانے دے سکتا، اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اونٹ کی لگام تھام لی اور ان کے ساتھ سفر پر چل پڑے۔ حضرت عثمان ابن طلحہ جن کو یہ وہی صحابی ہیں کہ جن کو کعبہ کی چابیاں دی گئی تھی اور آج تک وہ چابیاں ان کے خاندان کے پاس ہیں۔ حضرت ام سلمہ بتاتی ہیں کہ اتنا باکردار انسان میں نے پورے عرب میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے نہیں تھے، بات نہیں کرتے تھے، اور جب بھی ہمیں راستے میں رکنا ہوتا وہ بالکل سیدھا سامنے دیکھتے اور ان کو زمین پر بٹھا دیتے اور جا کر دور جا کے کھڑے ہو جاتے تاکہ میں نے جو بھی کرنا ہوتا تھا میں کر لیتی، یعنی اگر ان کو باتھ روم یوز کرنا تھا یا اپنے بچے کو دودھ پلانا ہوتا یا انہوں نے اپنی تھکان دور کرنی ہوتی تو جو بھی کرنا ہوتا وہ اس دوران کرتی، اور وہ دور جا کر بیٹھ کر ریسٹ کرتے اور پھر اسی طرح آ کر اونٹ کو کھولتے کہ میں اس پر بیٹھ جاؤں اور دور کھڑے ہو جائے۔ کسی کا مائک آن ہے، پلیز بند کر دیں۔ کسی کا ماریا عمیر آپ کا مائک آن ہے، اس کو میوٹ کر دیں۔ اچھا، تو جب انہیں پتہ چلا، انہوں نے جب اسی طرح پھر سفر اسی طرح گزرتا گیا
اور جب وہ دور جا کے کھڑے ہو جاتے وہ بیٹھ جاتی اس پر تو وہ آ کر اس کی لگام تھام لیتے، اور مدینہ تک سارا سفر ان کا اسی طرح سے چلتا رہا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب میں یہ پڑھ رہی تھی، یہ لیکچر بھی بنا رہی تھی، تو میرا خیال تھا کہ وہ ان کے پاس بھی اپنا کوئی اونٹ ہوگا، لیکن ان کے پاس اونٹ نہیں تھا، اور ان کے خود کے پاس کوئی اونٹ نہیں تھا، اور وہ یہ سارا سفر پیدل کر رہے تھے اس عورت کے لیے کہ جو کہ نہ تو ان کی کوئی رشتہ دار تھی، نہ وہ مسلمانوں کے اس مشن پر یقین رکھتے تھے، لیکن چونکہ وہ انتہائی با کردار اور معزز انسان تھے اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ یہ سفر کچھ دنوں کا نہیں تھا بلکہ ہفتوں کا تھا، اور اس طرح کرتے کرتے یہ لوگ قبا تک پہنچ گئے۔ قبا بھی آپ کو پتہ ہوگا جہاں پہ مسجد قبا ہے، تو یہ وہ جگہ، بس انہوں نے وہاں پر پہنچ کر ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ آپ کے شوہر مجھے یقین ہے وہاں پر ہوں گے، تو وہ فرماتی ہیں کہ میں پھر قبا کی طرف چل دی اور وہ واپس اپنے سفر پر۔ اب وہ کتنے عظیم انسان تھے کہ نہ انہوں نے ان سے کوئی اجرت مانگی کہ میں یہاں تک آپ کے ساتھ آیا ہوں تو مجھے کچھ پیسے دے دیجئے، اور نہ ہی انہوں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کوئی سواری دے دیں کہ میں واپسی پہ کیسے جاؤں گا، میں بہت تھک گیا ہوں، بلکہ پیدل ہی انہوں نے اپنا کام مکمل کیا اور پیدل ہی دوبارہ اپنے سفر پر چل نکلے۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں تو ایک تو وہ قسم کے لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت ام سلمہ کو ان کی فیملی سے جدا کیا اور ان کے بچے تک کو چھین لیا، اور پھر بچے کا الٹا انہوں نے ہڈی بھی ڈسلوکیٹ کر دی، اور ایک طرف یہ انسان تھے جو کتنے عظیم اور نیک تھے۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سال کے بعد اسلام لے آتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کو کعبہ کی چابیاں دی گئی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے فتح مکہ کے وقت، تو ان کو خانہ کعبہ کی چابیاں پیش کی گئی، تو پھر اس وقت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے کہ دیکھیں کس کو یہ چابیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان ابن طلحہ کہاں ہے؟ وہ آگے آئے اور ان کے ہاتھ کہاں ہیں؟ تو جب وہ آگے آئے تو ان کے ہاتھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں رکھتے ہوئے فرمایا کہ اب سے ہمیشہ یہ چابیاں آپ کے خاندان میں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے بہترین انداز میں نوازا، جس کے لیے نہ انہوں نے کبھی اجرت مانگی کہ مجھے اس کا کچھ صلہ دیں، اور نہ ہی کبھی زندگی میں انہوں نے اس بات کو جتایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو اسی طرح بہترین اجر عطا فرماتے ہیں، یعنی اگر لوگوں نے ان کو اس کا اجر، اگر انہوں نے ان کو اجر نہیں دیا، مطلب وہ اجرت وغیرہ نہ مانگی، انہوں نے تو مانگی ہی نہیں تھی تو وہ کیا دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندے کی محنت کے بڑے قدردان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا بہترین نعمت بدل دیا اور بہترین اس کی جزا دی۔ حضرت ام سلمہ کے جب ادھر آ گئی مدینہ تو پھر اس کے بعد ان کے 3 بچے اور ہوئے، اور کہتے ہیں کہ تقریباً 3 سال تک یہ میاں بیوی اکٹھے رہے۔ ان کے شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے تھے، انہوں نے غزوہ بدر میں بھی شرکت کی اور پھر غزوہ احد میں حصہ لیا، لیکن اس میں ان کو بہت زیادہ گہرے زخم آئے جس کی وجہ سے بعد میں ان کی وفات ہو گئی، اور اس طرح 6 ماہ کے بعد ان کی شہادت ہوئی۔ اچھا ایک واقعہ میں آپ کو یہاں پہ سناتی ہوں کہ ایک مرتبہ ان کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر گھر بڑے خوش خوش آئے، اور انہوں نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے۔ تو وہ بولی کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو بھی کوئی مشکل کے وقت یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ابھی آپ کے ادھر اسکرین پر آ جائے گی وہ دعا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، جو غم یا مصیبت مجھ پر آئی ہے اس کا بہترین نعم البدل مجھے عطا فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اور یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. جب بھی آپ کو کوئی غم آئے، پریشانی آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی بری خبر سنے، تو بس آپ نے اسی وقت یہ پڑھ لیں. دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا بہترین اجر فرمائیں گے. ہوسٹ کائنڈلی ذرا وہ دعا لگا دیں اسکرین پہ. جو بھی شخص یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اس کا بدل فرمائیں گے. اور ام سلمہ کو نہیں پتا تھا کہ جب ان کے شوہر کی وفات ہوئی تو اس وقت وفات کے وقت انہوں نے اس دعا کو پڑھا تھا. تو انہیں پتا نہیں تھا کہ جب میں یہ دعا پڑھوں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر عطا فرمائیں گے. جب ان کے شوہر کی وفات کا وقت قریب آیا اور جب وقت تھا بالکل وفات کا وقت تھا تو ان کے تمام خاندان والے اکٹھے ہوئے تھے ان کے ارد گرد. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر تشریف لائے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ اوپر کی جانب دیکھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو خود بند کیا اور ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو آنکھیں اس کو اوپر جاتے ہوئے دیکھتی ہے. یعنی جب آپ کی باڈی تو پڑی ہوتی ہے تو روح جب اس میں سے نکل کر اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو انسان اپنی آنکھوں سے اس روح کو فالو کر رہا ہوتا ہے. آپ کی نظریں اس روح کو فالو کرتے ہوئے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس نماز جنازہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک آنر کرنے کے لیے اور اسپیشل کرنے کے لیے آپ نے یہ کیا تھا کہ 9 تکبیرات کے ساتھ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. حالانکہ عام طور پر نماز جنازہ میں 4 تکبیرات پڑھی جاتی ہیں اور یہ سب آپ نے ام سلمہ کے شوہر کو آنر کرنے کے لیے کیا تھا. اب ام سلمہ کے پاس 4 چھوٹے بچے تھے اور ان کو اپنے شوہر سے چونکہ بے پناہ محبت تھی اور انہیں لگتا تھا کہ بس ان کے علاوہ دنیا میں اب ان جیسا انسان کوئی دنیا میں نہیں ہے اور اب میری کسی کے ساتھ ایسی انڈرسٹینڈنگ نہ دنیا میں پیدا ہو سکتی ہے اور نہ ہوگی کیونکہ وہ ایک بہترین انسان تھے. اور ام سلمہ سے انہوں نے سوچا کہ ام سلمہ نے سوچا کہ ان سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں کیا ہوا کہ عدت کی مدت جب ختم ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلمہ کو شادی کا پیغام بھیجا مگر چونکہ وہ مزید شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو انہوں نے ان کو منع کر دیا. اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلمہ کو شادی کا پیغام بھیجا تو انہوں نے بھی ان کو منع کر دیا. تو انہوں نے کہا انہیں بھی کر دیا کہ نہیں میں شادی نہیں کرنا چاہتی. پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پروپوزل آ گیا جس کے لیے وہ منع نہ کر سکی لیکن بولی کہ میرے 3 مسئلے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں ایک بہت جیلس قسم کی انسان ہوں. مطلب میں اپنے علاوہ کسی عورت کو برداشت نہیں کر سکتی. مطلب کچھ یہ تھا. دوسری بات یہ کہ میں ایک مڈل ایج کی خاتون ہوں. میں کوئی چھوٹی عمر کی تو ہوں نہیں کہ میں مطلب اب دوبارہ سے شادی کروں. اور تیسری چیز تھی کہ میرے 4 بچے ہیں جن کا مجھے خیال رکھنا ہے. جب یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ آپ ان سے جا کر کہیے کہ حسد کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ سے اس چیز کو دور کر دیں گے. دوسری جہاں تک بات ہے ایج کی تو میں بھی ایج میں بڑا ہوں اور میں بھی کوئی جوان نہیں ہوں. اور تیسری جہاں تک بات ہے فیملی کی تو آج سے آپ کی فیملی میری فیملی ہے. تو اس کے بعد پھر ان کے پاس انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ام سلمہ کو ان کے شوہر سے بہتر کیا ایک بہترین انسان جن کے لیے پوری کائنات بنی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے بہترین محبوب ہے وہ انسان عطا کیے اور یہ سب اس دعا کی برکت ہے. تو آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا.
میرا خیال سے ہوسٹ ابھی ہے نہیں، ورنہ میں ان سے کہتی کہ آپ کو وہ دعا سینڈ کر دیتے. حالانکہ میں نے چلے آپ کو دعا میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. انا للہ سے شروع ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. ٹھیک ہے، تو یہ دعائیں ہر مشکل، مصیبت اور پریشانی کے وقت پڑھی جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہترین طریقے سے اس کا بہترین نعم البدل بھی عطا فرمائیں گے، اور اس سے بہترین عطا کریں گے جو بھی آپ کی خواہش یا چیز ہوگی. ٹھیک ہے، تو چلے پھر اگلے ہفتے دوبارہ ملیں گے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا السلام میں یاد علیکم رکھیے گا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جتنا ہم نے دعا ہے اللہ سے کہ جو ہم نے پڑھا سنا، اس کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل میں ہمارے اتارے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھی آنا قبول کرے اور میری بھی اس محنت کو قبول فرمائے، ہم سب کی محنت کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ میں تھوڑا کچھ بولنا چاہ رہی تھی استاذہ پلیز. میرا نام بھی ام سلمہ. جی کہیے. میرا نام بھی ام سلمہ ہے، اور میں غور کری اپنی لائف میں شادی ہوئی جب سے میں اسٹرگل ہی کرتی جا رہی ہوں آج تک بھی. جبکہ میرے کو 7 تھے اولاد، اس میں 2 تھے، 2 بچ گئے. 2 میں سے اب ایک ہے. میرے کو ایک 16 سال کا لڑکا گزر گیا، پھر 6 مہینے ایسے ابورشنس ہو گئے. اور پھر میرے کو 3-4 آپریشن میں بریسٹ کا ہوا، یوٹرس کا ہوا. مگر میری لائف، میرا نام، میرے کو لوگ بولے کہ نام ام سلمہ کی، بہت اسٹرگل کرنا پڑتا، بہت پریشانوں کا سامنا کرنا پڑتا. تو میں یہ واقعہ سن کے تھوڑا بہت میں اپنے بھی اس پہ غور کر رہی ہوں استاذہ. جی ہے تو شوہر آپ ہے، ان کا بھی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، ان کی بھی طبیعت اچھی نہیں رہتی، ان کا بھی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی. اچھا آپ یہ کریں نا، یہ دعا جو آج میں نے بتائی ہے آپ اس کو گوگل کر کے جی دیکھیں. انا للہ سے شروع ہوتی ہے، آپ کو خود ہی مل جائے گی. یہ پڑھتے اس رہو، میں دعا دعا ہے. ہاں آپ اپنی ہر مشکل اور مصیبت کو یاد کریں اور اس پر ایک مرتبہ یہ پڑھیں، پھر دوسری مشکل کو یاد کریں، اس کے اوپر پھر یہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز کا ایک بہترین نعم البدل عطا فرمائیں گے. آپ دیکھو نام سے کچھ، اس کا نام سے کچھ ہے کیا اٹیچمنٹ، بول کے میرے کو ایسا لوگ بولے. یہ نام کیسی رہتے، بہت تکلیفوں سے گزرتی ان کی زندگی، لائف آخرت اچھی ہوتی ہے لوگ کی، بٹ دنیا تو بہت تکلیف کی ہے میری. جی نہیں، دنیا تو ہے ہی تکلیفوں کی جگہ، یہ تو خوشیوں کی جگہ ہے نہیں. لیکن مجھے یہ نام کے بارے میں سوری مجھے کچھ پتا نہیں. لیکن چونکہ ام سلمہ، ٹھیک اگر ہے. ایسی بات ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام بدل نہ دیتے، ان کی اپنی بیوی تھی. تو ظاہر ہے یہ جی اتنا پاک، اتنا اچھا نام ام سلمہ ان کو نہیں، دیا. نام تو بہت اچھا ہے، بلکہ رکھے تھے میرے کو، بٹ لیکن بس بڑی آپ پہ سلمہ. یقین رکھیں، آپ لوگوں کی باتوں پہ مت جائیں. آپ کہیں اللہ تعالیٰ میری دنیا اور آخرت دونوں کو بہترین کرے. آپ بس یہ دعا میں یاد رکھیے میرے لیے، خاص کر انشاء میری باقی کی زندگی بھی اچھی گزرے. 50+ ہوں میں. جی انشاءاللہ. یہ جزاک آگے اللہ. بات دیکھیں، یہ آپ لوگوں کی اسکرین پر آ گئی ہے. آپ لوگ اس کی اگر پکچر اتارنا چاہیں تو آپ لوگ لے سکتے ہیں فون پہ. ایون جب آپ کو کوئی پرانی بات یاد آئے جو میرے ساتھ ایسی، جو آپ کو یاد آتی ہے، پریشان کرتی ہے، بس یہ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نعم البدل عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں آپ